العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان قریب انشاءاللہ ہم ماہ ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ کس قدر اہم ہے کئی بار یہاں سے کہا جا چکا ہے. کچھ مفسرین کے نزدیک والفجر ولیال عشر، لیال عشر سے مراد کچھ مفسرین کے نزدیک یہی 10 دن ہیں. ان میں عبادت کس قدر اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے وہ مختلف احادیث کے ذریعے آپ کا کئی بار یہاں سے کہا جا چکا ہے. اور ان ایام میں ہم کیا کریں، کس قسم کی عبادت کریں، ذکر کریں، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات وہ ہے قربانی. اور اس قربانی کی کیا اہمیت ہے جو کہ واجب ہے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 1 سال تک اس قدر رقم آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں. بس قربانی کے ایام میں اگر اتنی رقم آپ کے پاس ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اتنی رقم آپ کے پاس ہے، آپ پر قربانی واجب ہے. تو اس سلسلے میں مختصراً ہم کچھ آج یاد دہانی کریں گے. میں اپنے آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں، آپ کو بھی یاد دلاؤں گا انشاءاللہ. یہ جو سورۃ شریف آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سورۃ الضحیٰ، اس کو ہم سمجھیں گے اور اس کی اس روشنی میں اس کے بعد ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، تھوڑا سا دھیان دیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی،
واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ طاری ہو جائے، بڑے سکون کے ساتھ جب وہ طاری ہو جائے، اس کی قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے حبیب سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ روز روشن کی قسم کھا کر اور رات کی قسم کھا کر کیا فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے بہتر ہے پچھلے دور سے، پہلے دور سے۔ جو آنے والا دور ہے وہ آپ کے لیے یقیناً بہتر ہے۔ اس وقت جو آپ پہ حالات ہیں وہ یہ حالات نہیں رہیں گے۔ اس وقت جو آپ پر مظالم ہو رہے ہیں، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، مختلف قسم سے آپ کو پریشانیاں اور مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ دن نہیں رہیں گے، اس قسم کے حالات نہیں رہیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا، آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کے اندر غوطہ زن ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے یہ سامنے سمجھے ایک چیز ہے، اس کے پیچھے آپ کو جانا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے جو کہا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار۔ ان لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی جو محبت ہے اور ان لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا جو منظر ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا جا رہا ہے، کتنا انہیں تنگ کیا جا رہا تھا، ان کے دل کی حالت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانا پڑا اور بھروسہ دینا پڑا، دلاسا دینا پڑا کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ یقیناً یہ حالات نہیں رہیں گے۔ جب آپ جانتے ہیں، جب مکہ والوں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف میں وہ جو 3 سردار تھے، کیا حالت انہوں نے کی، کس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اوباشوں کو، گنڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پہ سنگباری کی، آپ پر پتھر مارے، خون بہنے لگا، اور جو آپ کے نالین مبارک تھے وہ خون سے بالکل خون میں جم گئے، بہت زیادہ ان میں خون جم گیا۔ یہ سب جانتے ہیں آپ کس طرح سے اس باغ میں پناہ لی، اور وہاں جو انہوں نے دعا کی، اس دعا کے چند الفاظ یہ ہیں، فرمایا پروردگار سے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی فریاد تجھ سے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنی بے بسی اور بے سر و سامانی کی فریاد بھی تجھ سے کرتا ہوں، وحوانی علی الناس، اور یہ کہ لوگ مجھے بے وقت کر دیں، لوگ مجھے بے وقت کر دیں، اس چیز کی بھی فریاد میں تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے۔ لمبی دعا ہے یہ، لاسٹ میں فرمایا ان لم یکن بک علی غضبی فلا ابالی، فرمایا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں،
اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حالات تھے جن حالات سے دوچار کیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان آیات میں ڈوب کر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور جو آنے والا زمانہ ہے وہ اس زمانے سے، ان دنوں سے آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان حالات میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ تمام فتوحات بھی دکھائی گئی جو میرے بعد ہونے والی ہیں، یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد بھی جو فتوحات ملنے والی ہیں وہ بھی دکھائی گئی۔ اس آئینے میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ حالات کیا تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کی ضرورت پڑی پروردگار کو۔ اور پھر الم یجدک یتیما فآویٰ، اتنا ہی نہیں، اب کیا فرمایا؟ کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں دیکھا تو آپ کو ٹھکانہ عطا کیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو ہدایت کی تلاش میں دیکھا اور آپ کو ہدایت عطا کی، آپ کو ہدایت کا متلاشی دیکھا اور آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست دیکھا، آپ کو تونگری عطا کی، فَأَغْنَىٰ، غنی کر دیا آپ کو، یعنی آپ کو غربت میں دیکھا، بے مال دیکھا، مال آپ کے پاس نہیں، بہت کچھ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے، ان کے والد پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور وراثت میں کیا رکھا تھا؟ ایک اونٹنی اور ایک غلام، بس دو ہی چیزیں تھیں، اور کوئی مال و متاع آپ کے لیے نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پھر آپ کو غنی کر دیا، کس قدر عطا کیا آپ کو۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ کیا کرو گے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم پر آپ تقہر، قہر نہیں کریں گے، یتیم پر آپ قہر نہیں کریں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکیں گے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے اس کا اظہار کریں، یاد دلا کر، پچھلی حالت یاد دلا کر، یعنی کس طرح سے آپ کو مال عطا کیا گیا، آپ کو ٹھکانہ عطا کیا گیا، آپ کو سب کچھ عطا کیا گیا، لہذا اب یتیموں کا خیال رکھا جائے، اب سائل کو نہ جھڑکا جائے، اور جو کچھ جتنی نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، سائل کے ساتھ ایسا سلوک کرو، پہلے یاد کیوں دلائی یہ چیزیں؟ یعنی پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نوازشیں کی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہمیں بار بار قرآن پاک میں پیچھے دیکھنے کی ہدایت ہے۔ ذرا دیکھو تم کہاں تھے، کس نے تمہاری مدد کی۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، یہ انسان نہیں دیکھتا ایک نطفے کی شکل میں یہ تھا، کس طرح سے اسے انسان بنایا، کتنا کمزور تھا، ماں کے رحم میں بھی اسے ہم نے کھلایا۔ وہی خون جو ان دنوں ماہواری کی صورت میں جو بند ہو جاتا ہے، وہی خون کھلایا جاتا ہے بچے کو، ان دنوں کوئی ماہواری نہیں ہوتی، کہاں کھلایا؟ اور اس کے بعد جب باہر آ گئے، کس طرح سے آپ کی پرورش کا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے آپ کو جوانی عطا کی۔ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو
لیکن وہی لوگ دیکھتے ہیں جو عقل سے کام لینا جانتے ہیں، جو فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا ہے سورہ یاسین میں، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ڈال دیے ہیں طوق ان کے گردنوں میں، اب وہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، فہم مقمحون کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھ یہاں رکھے، اس جگہ رکھے اور ایسے کیا، کہا بس ایسے کہ یہ طوق جو ہے وہ تھوڑیوں تک جائے، الی الاذقان، وہ جو طوق ڈالے گئے ہیں وہ تھوڑیوں تک ہیں اور ان کے منہ اوپر کی طرف رہے ہیں۔ یہ تکبر کی نشانی ہے کہ جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے سامنے ہم نے دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے پردہ ڈال دیا، ان کو ڈھانک دیا ہم نے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ پیچھے سے دیوار کھڑی کرنا کیا ہے؟ جو پچھلے واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے، جو اپنی ماضی کو نہیں دیکھتے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، جب اسے مال عطا کیا جاتا ہے یہ اتراتا ہے، اب تو چاہیے یہ تھا کہ یہ مال خرچ کرتا، اس کو وہ گھڑی یاد نہیں رہتی ہے، تو وہی یاد دلائی جا رہی ہے۔ حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے، آپ کو تو یاد تھا، لیکن سبق اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہم یاد رکھیں اپنے اس ماضی کو، اپنی ماضی کی کمزوریوں کو یاد کر کے ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ جو بھی نعمتیں آپ کو آپ کے رب نے دی ہیں ان کا تذکرہ کریں، ان کا اظہار کریں۔ اور اظہار کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟ کون کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ملا، جس کو پیسہ ملا وہ نعمت ہے، اب اس کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ اسے خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے اسے خرچ کیا جائے۔ جس شخص کو ہدایت ملی اس کا اظہار یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائے، ان کو بھی ہدایت دینے کی کوشش کرے۔ جس کے پاس قرآن کا علم ہے اس کا اظہار یہ ہے کہ اوروں تک وہ علم پہنچایا جائے۔ جس کے پاس جس قسم کی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس صلاحیت سے اوروں کو فائدہ پہنچے، یہ ہے اس نعمت کا اظہار۔ ہم ذرا آج اچھی طرح دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، آپ کو ہدایت دی، آپ کو شرک سے محفوظ رکھا، آپ کو توحید کے راستے پہ ڈال دیا۔ کتنے لوگ آپ میں اور ہم میں ہیں جو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں؟ جو لوگ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں انہیں جنت کے راستے کی طرف لانے کی کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں، کتنی فکر ہے۔ تو نعمت کا اظہار یہی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ہے۔ اور اس کی آج ایک عملی صورت ان دنوں میں جو ذی الحجہ کے آنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس کا اظہار کرو قربانی کے ذریعے۔ آج آپ نے قربانی کرنی ہے، بہانے مختلف قسم کے۔ آج ہی فون پہ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی جس نے لون نکالا ہو، قرضے میں ہو، وہ کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ اس نے بھی قربانی کرنی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا، دیکھو یہ جو قرض کی بات ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں زکوٰۃ اس پر فرض نہیں جس پہ قرض ہے، قربانی بھی واجب نہیں جس پہ قرض ہے۔ یہ کون سا قرضہ ہے؟ جب انسان کو فاقے لگ رہے ہوں، اسے آٹا خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو، پھر وہ آٹا خریدنے کے لیے قرض لے، تو ایسے مقروض پہ قربانی واجب نہیں، نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو لکھپتی سے کروڑپتی بننے کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے، پھر تو اس پر عمر بھر کبھی نہ زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی، اور نہ قربانی واجب ہوگی۔ یہاں یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے
بالکل فراخ دلی کے ساتھ خرچ کیا جانا چاہیے. یہ قربانی کے ایام میں، ان دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کو. تو ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر انعامات کیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کا اظہار کرو. ان کا اظہار یعنی ان کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کے راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق انہیں خرچ کرو. یہ ہے شکر کا اصل طریقہ. اگر جب نہیں نہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہاں بھی کبھی کبھی سزا دے دیتے ہیں، بڑی بھیانک سزا دے دیتے ہیں. بنگلہ دیش کے ایک نواب گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی، انہیں کیا کیا کہ کپڑا خریدنے گئے دکان پہ. ان کی بیٹی کو پسند آیا، جب وہ کپڑا کاٹ رہے تھے اس کی جو آواز تھی کاٹتے کاٹتے، اس آواز کو بڑا پسند کیا. اب کیا تھا، اب روزانہ ایک ایک تھان لایا جاتا گھر میں، اس کے سامنے وہ کاٹتے، اسے بڑا پسند تھا، بس اس تھان کو کاٹتے رہتے تھے. اس کا بیٹا تھا، اس نے ایک بار ماچس کی وہ تیلی جلائی، اس کی خوشبو پسند آ گئی. اب ڈھیر آنے لگے، ڈھیروں ساری وہ ماچسیں آنے لگی اور وہ ان کو جلانے لگا، بے دریغ دولت کو اڑانے لگے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان کی بیٹی جو تھی وہ ایک بنگلہ دیش کے ایک بازار میں بھیک مانگا کرتی تھی. آج بھی وہ بازار انہی کے نام سے مشہور ہے، بیگم بازار اسے کہا جاتا ہے. وہ وہاں بھکاری بن کر بھیک مانگتی تھی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے جب چاہتا ہے وہ. اگر آپ کو دولت ملتی ہے اس لیے نہیں ملتی کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے خرچ کریں، شراب کباب میں خرچ کریں. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. اللہ نے پیسہ دیا ہے اس لیے کہ تمہارا یہ پیسہ غریبوں، محتاجوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اور تم اسے شراب پہ لٹا رہے ہو، تم اسے سگریٹ اور تمباکو پہ لٹا رہے ہو، تم اسے غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر رہے ہو. تو فرمایا کہ جو نعمتیں ہم نے دی ہیں فحدث، ان کا اظہار کرو. اس طرح اظہار نہیں کہ آپ ماچسیں جلاتے رہو گے، کپڑے کاٹتے رہو گے، فضول خرچیاں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے رہو گے. نہیں. تو یہ طریقہ ہے. یہاں پہ دیکھیں گزشتہ انعامات کو یاد دلا کر اب کہا جا رہا ہے کہ ایسے کرو. اسی طرح سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں یہ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب ایک جنگ میں ایک کافر جو تھا اس نے کلمہ پڑھا تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کر ڈالا. جب حضور نے پوچھا کیوں قتل کیا، انہوں نے کہا کہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا آپ نے اس کا قلب چیرا تھا، اس کے دل کو چیر کر دیکھتے. انہیں یاد دلایا گیا کہ ایک وقت تھا، اس آیت میں کہا گیا کذالک کنتم من قبل، ایک وقت تھا تم بھی ایسے تھے، جس طرح یہ کفر کرنے والے تھے اسی طرح تم بھی پہلے تھے. تمام صحابہ سے کہا گیا تم پہلے سے ایسے نہیں تھے، پہلے تم بھی انہی میں تھے. جب ایمان لایا تو کس نے کس کا دل چیر کر دیکھا یہ سچا مومن ہے کہ نہیں ہے. جیسا گزشتہ دنوں کو یاد، ماضی کو یاد دلا کر آئندہ کے لیے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچاؤ، ان لوگوں تک بھی اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحتیں ان لوگوں تک بھی پہنچائیں. اور اس کا ذریعہ کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیا چیزیں آپ اختیار کریں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو عید ہے، عید الاضحیٰ جو آ چکی ہے، آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز، ذی الحجہ میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں، تو یہ 10 ایام جو میں نے کہے بڑی ہی انتہائی محترم ایام ہیں. ان میں کوئی بھی آپ نیکی کریں گے بہت زیادہ اجر ملے گا. تو آپ ان دنوں میں ایک چیز پر فوکس کیجیے، وہ یہ ہے، اور اس پر دیکھیے نیکیاں جب ہم کماتے ہیں نا اس میں بھی ہمیں حساب دینا ہوگا. جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے، ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. یعنی احتساب کرنا ہے کہ آپ نے کیا بھیجا ہے. تو کیسے آپ احتساب کریں گے؟
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے. انہیں کہا ہے صرف یہ نہیں دیکھنا ہے، صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا جو وقت گزرا یہ نیکیوں میں گزرا کہ گناہوں میں گزرا. احتساب کرنے کا طریقہ آپ نے سمجھایا ہے، سکھایا ہے. اگر گناہ آپ نے کیے تو آپ نے احتساب کرنا ہے، توبہ کریں گے، واپس آ جائیں گے. اگر آپ نے ایک وقت اس انداز سے گزارا کہ نہ آپ نے گناہ کیا نہ ثواب، مباح کام میں، اس پہ احتساب کیا کریں گے آپ؟ اس پہ آپ غور و فکر کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کمایا، لیکن دیکھیں آپ نے کوئی نیکی بھی نہیں کمائی، کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ اور اگر آپ نے نیکی پر احتساب کرنا ہے، آپ نے کوئی نیکی کی، اس کو بھی دیکھنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کیسے دیکھیں گے آپ اس نیکی کو؟ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو نیکی میں نے کی اس 1 گھنٹے میں، کیا میں اس سے بڑی نیکی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے اور زیادہ اجر ملتا؟ جب ہم دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پیسہ لگائیں ہمیں زیادہ نفع ملے، تو امام غزالی نے یہ بات سمجھائی نیکی پر بھی احتساب کرو کہ آپ نے آج جو نیک کام کیا ہے ذرا غور و فکر کرو، اس سے بڑا نیک کام آپ کر سکتے تھے. یہ جو آپ نے کمائی اس 1 گھنٹے کو آپ نے ضائع کیا، یہ تو ضائع کرنا ہے 1 گھنٹہ، اس میں آپ بہت کچھ کما سکتے تھے. صرف اسی پر بس نہیں کرنا ہے کہ چلو جی 1 گھنٹہ میں نے گزارا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا گناہ کا کام، لیکن یہ بھی خسارے کی بات ہے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. اور اگر نیکی کا کام کیا تو یہ دیکھو کس قسم کی نیکی کی، اس سے بڑی آپ کر سکتے تھے، زیادہ کچھ آپ گین کر سکتے تھے، حاصل کر سکتے تھے. آپ نے چھوٹی نیکی کمائی، آپ نے چھوٹا اجر حاصل کیا. لہذا اس اعتبار سے یہ عید جو آنے والی ہے، یہ ایام جو آنے والے ہیں، اس اعتبار سے اپنا محاسبہ ہم کریں گے. یہ جو بار بار عیدیں آتی ہیں، عید لوٹ کر آنے کا نام، یہ کیوں آتی ہے؟ عید الاضحیٰ بھی آتی ہے ایک بار سال میں، کیوں آتی ہے؟ کہ ہم احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں. اور یہی ہمیں پیچھے دیکھنے کی طرف جو بات کہی گئی ہے کہ ذرا دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا گیا دیکھو آپ یتیم تھے، کس طرح سے میں نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا. دیکھو آپ مفلس تھے، کس طرح سے میں نے تمہیں غنی کر دیا. دیکھو آپ صحیح راہ کی تلاش میں تھے، کس طرح سے میں نے تمہیں وہ راہ ہدایت دکھائی، اس پہ چلایا. ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، ہم بھی کبھی گمراہ تھے، سیدھی راہ پہ آئے. اس کا اظہار یہ ہے اوروں کو بھی اس راہ کی طرف لانا ہے. ہم بھی کبھی غریب تھے، اب ہم غریب نہیں، ہم کو پیسہ دیا اللہ تعالیٰ نے، مال دیا ہے. اب اس مال کا، اس نعمت کا اظہار یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے. جو چیز بھی ہمیں ملی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات وہی جو میں نے کہا کہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی اور نعمت کچھ نہیں ہے. ہدایت جو ہمیں ملی ہے، جو سچا راستہ، سیدھا راستہ جو ہمیں ملا ہے، قرآن کا راستہ، اس قرآن کے راستے کو ٹھیک طرح سے ہم نے اپنانا ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. نہ صرف خود بلکہ اس کا حق ادا کریں گے تو ایسے کریں گے کہ اوروں کو بھی چلانے کی کوشش کریں گے. اپنے وقت کا 24 گھنٹوں میں ایک وقت ضرور رکھیں اس کام کے لیے کہ اس ہدایت کا اظہار آپ کریں گے. کیا جو ہدایت والی نعمت آپ کو ملی ہے اس کا اظہار ایسے کریں گے کہ اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے. کل اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا، کل اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. جو میں نے تمہیں یہ ہدایت عطا کی تھی، اس کا حق ادا کیا تھا، اس کا اظہار کیا تھا، اس کو اپنے بھائیوں تک پہنچایا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پہ دھیان دینے والے بنیں اور عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.